میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، ادب سے بات کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں علی سرفراز رضا صاحب قبلہ، لوگ کہتے ہیں یار اس سے نہ ملو، ورنہ وہ ملے گا تم سے تمہیں بیکار کر دے گا، وہ ملے گا تم سے تمہیں بیکار کر دے گا، ملے گا تو تمہیں گالی دے گا، ملے گا تو تمہیں برا کہے گا، ملے گا تو تمہاری برائی کرے گا، ملے گا تو تمہاری غیبت کرے گا، ملے گا تو تمہارے گھر کی پول کھولے گا، ملے گا تو تمہارے بھائی کو برا کہے گا، ملے گا تو تمہارے بچوں کو برا کہے گا، ملے گا تو تمہاری بیوی کو برا کہے گا۔ لیکن پیارے دوستو یاد کر لو، سب سے ملو، ادب سے ملو۔ ادب یہاں کرو گے، اپنے بھائی کا ادب کرو گے تو آج ہم خود شناس بھی نہیں ہے، ادب کر لیں تو خدا شناس بنتے ہوئے۔ بے شک بے شک۔ آج ہم خود شناس نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے، اور اگر اپنے آپ میں ادبدار ہو گئے تو خدا شناس بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، خدا کو بھی پہچان لیں گے، لیکن پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ ملاحظہ کریں، میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، ادب سے بات کرتا ہوں، یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا، یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا۔ بے شک بے شک۔ واہ، کیا ہمارے الدین خالو چلے گئے کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاری ارشاد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ حضرت قاری ارشاد رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العلی تشریف لا چکے ہیں، بہت ہی میرا وقت کم ہی بچا ہے، ملاحظہ کریں، آخری شعر ملاحظہ کریں۔ کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں۔ اچھا ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں، آپ لوگ ناراض ہیں؟ جی نہیں ناراض ہوں تو بتائیں، ناراضگی والی تقریر یہ ہوتی ہے کہ آدمی مائک سے ہٹ کے یہاں بیٹھ جاتا ہے، یہ تقریر ہوتی ہے۔ جی جی ماشاءاللہ، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ مطلب یہ تھوڑا سا شرم لگتی ہے، اور یہ کچھ نوجوان ہمارے بیٹھے نا، ان کی بھی شادی ہے، جب شادی ہو جائے گی تب ان کی شرم چھوٹ جائے گی، ان کی ایسی شرم چھوٹے گی، ایسی شرم چھوٹے گی، چار لوگوں میں کھڑے ہوں گے، ان کی بیوی بلائے گی تب یہ شرمائیں گے، لیکن پھر شرمانا چھوڑ دیں گے، کہیں گے پہلے اس کا کہنا مانو۔ ارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں آئے ہو، یہاں پہ شرمانا چھوڑو، یہاں پہ شرمانا چھوڑو گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے رسول تم سے محبت فرمائیں گے۔ بولو طرف کے یا رسول اللہ۔ کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں، نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا، نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں گانے چھوڑ دیتا ہوں، نعتیں یاد رکھتا۔ جی بے شک۔ واہ، جب یہاں سے جانا جلسے سے تو یہ نہ کہنا ہمیں یاد ہے جان محمد برکاتی صاحب کی نعتیں یاد، کہنا ہمیں یاد ہے قاری حسین صاحب کی تقریر، کہنا ہمیں یاد ہے حضرت قاری سرفراز رضا صاحب قبلہ کی نقابت کے شعر، کہنا ہمیں یاد ہے جو حضرت مولانا امیر الدین صاحب نے شعر پڑھے تھے، دنیا والوں کو بتانا، اے دنیا والوں سنو سنو، آج مجھے گانا نہیں یاد ہے، آج مجھے گانا کی چیزیں نہیں یاد ہے، آج مجھے فلمی اسٹاروں کے جو ہیروئن کے نام نہیں یاد ہے، بلکہ کچھ یاد ہے تو نعت مصطفیٰ۔ جی بے شک۔ واہ، سبحان اللہ۔ اگر کچھ یاد ہے تو نعت مصطفیٰ یاد ہے، لیکن لالچ میں دنیا پھنسی ہے۔ تھوڑا سا یہ تو کم کر دیں بھائی صاحب، میری بات سمجھ میں آ جائے، ہلکا سا، مطلب لالچ میں پھنسی ہے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے شہر میں ایک بہت بڑا امیر مالدار آدمی تھا،
اتنا بڑا امیر تھا، اتنا بڑا امیر تھا. ایک بار وہ بازار میں گیا، اس وقت میں ناگن بکا کرتے تھے، یعنی ایک ناگن خرید کر کے لایا. وہ ناگن کوئی ایسی ویسی ناگن نہیں تھی، کوئی ایسا ویسا سانپ نہیں تھا، کوئی ایسی ویسی چیز وہ نہیں تھی. وہ ناگن کیا کرتی ہے؟ انڈے دیا کرتی ہے، لیکن وہ ناگن جو انڈا دیتی تھی وہ کسی اور چیز کا نہیں بلکہ سونے کا انڈا دیتی تھی. امام جوزی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے لوگو سنو سنو، میرے شہر میں بہت بڑا امیر آدمی ایک ناگن خرید کے لایا بازار سے، اور گھر کے اندر وہ انڈا دیتی تھی، سونے کا دیتی تھی. جب وہ لے کر کے آیا گھر کے اندر، اس کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر سرتاج سن لیجئے گا، یہ ناگن ہوتی ہے، یہ وفائیں نہیں کرتی ہے بلکہ جفائیں ہی جفائیں کرتی ہے. اس کا تو کام ڈسنا ہوتا ہے، اس کا کام مارنا ہوتا ہے، اس کا کام تو دنیا سے آدمی کو ختم کر دینا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ اے میری بیوی تو ذرا ہوشیار رہنا، یہ کاٹے گی نہیں، ڈسے گی نہیں، بلکہ سونے کا انڈا دے گی، امیر اور ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور امیر ہو جائیں گے. اب یار ابھی یہاں کوئی سونے کی کہتے ہیں نا، وہ لوگ مشینیں لاتے ہیں 10-10 لاکھ کی، جس میں لوگ اشتہارات وغیرہ چھاپتے ہیں. تو وہ چھاپتے ہیں، اس میں محنت کرتے ہیں، کاغذ لگاتے ہیں، تب پیسہ پیدا کرتے ہیں. کوئی ایسی مشین مل جائے جو انڈا دے سونے کا، وہ کیا نہیں لائے گا؟ لائے گا آدمی؟ نہیں لائے گا. امام جوزی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جب شخص آیا لے کر کے ناگن کو، ناگن سونے کا انڈا روز دینے لگی. 1 دیا، 2 دیا، 3 دیا، 4 دیا، 5 دیا، یہاں تک کہ اس کا یہی معمول تھا، دینے لگی. دینے کے بعد میں کیا کرتے ہیں، ایک دن وہی ناگن، ان کے گھر میں ایک بکری پلی ہوئی تھی، اس بکری کو ڈس لیا. بکری چیخ چیخ کے مر گئی، چلا چلا کے مر گئی. جب بکری مر گئی تو بیوی نے کہا کہ دیکھو تماشا شروع ہو گیا ہے، اے میرے شوہر سرتاج دیکھیے نقصان ہو گیا ہے. تو اس کے شوہر نے کہا میری بیوی، میری اہلیہ ذرا ادھر آ، بتا بکری کتنے کی ہے؟ تو کہا 6 دینار کی بکری ہے. کہا انڈا سونے کا کتنے کا بکتا ہے؟ کہا 50,000 دینار کا. کہا بکری 6 دینار کی اور انڈا تمہارا سونے کا 50,000 دینار کا. کہا دیکھو اس میں چاہے تو ہزاروں بکریاں میں لے سکتا ہوں، آپ گھبرائیے گا نہیں، اس کو جو ہے سونے کے انڈے دینے دیجئے گا. اب آپ اندازہ لگائیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر ہوگی تو دنیا سے محبت نہیں کرو گے، کرو گے تو عاشق رسول سے محبت کرو گے، کرو گے تو جان محبت سے محبت کرو گے، اگر کرو گے تو قاری ابرار سے محبت کرو گے، کرو گے تو مولانا امیر الدین صاحب سے محبت کرو گے، کولن کرو گے تو مولانا منصور صاحب سے کرو گے، تو قاری سرفراز صاحب سے کرو گے. اس لیے یہ کوئی اور نہیں بلکہ نائبین رسول ہے. اب وہ کہنے لگی دیکھو میری بکری تو چلی گئی ہے، اب رہ گئی بات، اب یہ اور ڈسے گی. کہاں نہیں ڈسے گی، اب آرام سے رہیے. دیتی رہی انڈا، دیتی رہی. وہ اپنا ذخیرہ اکٹھا کرتا رہا. ایک دن کیا ہوا، گھر میں گھوڑا پلا تھا، اس گھوڑے کو اس نے ڈسنا شروع کر دیا. گھوڑے کو ڈسا، گھوڑا مر گیا، تڑپ تڑپ کے مر گیا. بیوی نے کہا ہے میرے شوہر سرتاج آپ مان نہیں رہے ہیں، گھوڑا بھی مر گیا ہے، گھوڑا بھی چلا گیا ہے، بکری بھی چلی گئی. تو اس کی بیوی نے جب اتنا کہا اس کو ہٹا دو، تو کہا میری بیوی ذرا گھوڑے کی قیمت بتا دے. کہا گھوڑے کی قیمت یہ ہے 20 دینار کا گھوڑا ملتا ہے، اور کہا انڈے کی قیمت کا 50,000 دینار ہے. کہا ایسے چاہوں تو 500 گھوڑے میں خرید لوں. دیکھیے یہ لالچ ہوتا ہے دنیا کا، انسان لالچی ہوتا ہے نا. کوئی مہمان گھر میں آ جائے تو اس کو کھانا کھلانے میں بھی کنجوسی کر دیتا کبھی کبھی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر مہمان آ جائے اور تم خوش ہو جاؤ، جو تمہارے بنے حیثیت کے مطابق تم اس کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ رب العزت تم سے راضی ہو جائے گا. آپ سنیں، اب وہ کہتا ہے 20 دینار کا گھوڑا ہے اور چاہوں تو میں ہزاروں سینکڑوں خرید لوں. پھر بات چلی گئی، پھر انڈا دیتی رہی، وہ ناگن دیتی رہی. اس کے بعد میں ایک دن کمرے سے آواز آئی اس کی ماں کی، یعنی اس کی بیوی کی آواز آئی چلانے کی. شوہر نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا آج بیٹے کو ڈس لیا ہے.
آج بیٹے کو اس ناگن نے ڈس لیا ہے. اب اس کے شوہر نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور بیٹے کو اٹھا کر چلائی تاکہ دروازے پر پہنچنے سے پہلے وہ چاہتا تھا کہ میں طبیب کے پاس جاؤں, میں حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جاؤں, لیکن جانے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے. دروازے پہ حاضر ہے, کہاں جا رہا ہے لیے اسے؟ کہا حضور مجھے جانے دو, تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے. میرا بیٹا میں طبیب کے پاس لے جاؤں, میرا بیٹا میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں, میری اولاد ہے میں چاہے کسی کے پاس لے جاؤں. کہا تم مجھے پہچانتے نہیں, میں ہی تو ملک الموت ہوں, میں ہی ملک الموت ہوں. کہا کیا کرو گے؟ کہا کرنا کیا ہے, لٹا دو, اس کی روح کھینچنا ہے. لٹا دیا گیا, روح نکل گئی. بیوی نے کہا تو نے برباد کر دیا, تو نے برباد کر دیا, تو نے برباد کر دیا. آپ اندازہ لگائیں اس کے کفن و دفن کا انتظام ہوا. جب قبرستان جو ہے لے کر کے گئے, ادھر اس کی بیوی نے سامان بھرا, اور سامان بھرنے کے بعد وہ تیار ہوئی. جب قبر سے جب آئے, اس کا شوہر آیا, کہنے لگا کہ اے میری بیوی ذرا یہ تو بتاؤ, یہ تم نے کیسا سامان بھر کے رکھا ہے؟ یہ ٹیچیاں کیوں تیار ہیں, یہ تانگا کیوں تیار ہے, یہ سامان بھر کے تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس کی بیوی نے کہا یہاں پہ سونے کے ذخیرے تو اکٹھے ہیں, یہاں پر سونے کے انڈے تو مل سکتے ہیں, لیکن آج کے بعد میری اولاد کبھی واپس نہیں آ سکتی ہے. سبحان اللہ, بے شک آج کے بعد میری اولاد کبھی واپس نہیں آ سکتی ہے. ارے جس آنگن میں اولاد کی کلکاریاں نہ ہو, جس آنگن میں بچے کی آوازیں نہ ہو, جس آنگن میں بچوں کے چچانے کی آوازیں نہ ہو, جس آنگن میں بچوں کے کھیلنے کی عادتیں نہ ہو, جس آنگن میں بچے نہ ہو, تو یاد رکھ لو وہ آنگن مجھے اچھا نہیں لگتا. امام جوزی فرماتے ہیں اس نے اپنی ایسی زندگی گزاری, ایسی زندگی گزاری, لوگوں سے کہتا تھا او لوگوں سنو سنو, میں نے دنیا کا لالچ کیا, دنیا نے ہمارے اپنوں سے ہی دور کر دیا. بے شک, واہ سبحان اللہ. کہا دنیا میں لالچ نہ کرنا, دنیا نے ہمیں دور کیا ہماری بیوی سے, دنیا کے لالچ نے دور کیا ہمارے اپنی اولاد سے, دنیا نے دور کیا ہمارے اپنے گھوڑے سے, دنیا نے دور کیا ہماری اپنی بکری سے, دنیا نے دور کیا ہمارے اپنے نوکر سے. سارے کے سارے دستے چلے گئے, اور اس ناگن کو کیا کیا, ایک ڈنڈا اٹھایا. پیارے دوستو اس ناگن کو مار دیا. مارنے کے بعد کیا ہوتا ہے, نہ خدا ہی ملا نہ بسال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سرزمین لکچی, سرزمین لکچی, علامہ حسین رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. کبھی اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو, کبھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرو کہ مولا مجھے دنیا کا لالچ نہ دے. دینا ہے تو عشق مصطفیٰ دے دے, دینا ہے تو صابر کلیری کی محبت دے دے, دینا ہے تو مدینے والے آقا کے صحابہ کی محبت دے دے. جب آقا کے صحابہ کی محبت مانگو گے تو واقعی میں رسول سے محبت پیدا ہو جائے گی. ابھی شیخ سعدی کی بات چل رہی تھی. شیخ سعدی کا جانتے ہو کیا طریقہ تھا؟ آپ کے گھر میں مہمان آتا تھا تو مہمان جب آتا تو آپ قرضہ لے آتے تھے. آج بھی ہمارے آپ کے گھروں میں یہ ہے کہ کوئی مہمان آ جائے, اپنے پاس پیسہ نہیں تو کہتے ہیں قاری سرفراز صاحب اللہ 500 روپے دے دیجیے, مہمان آ گئے گوشت لانا ہے. کہ سبحان اللہ, یہ نبی کی سنت ہے. امام شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ تمام لوگوں کا قرضہ لے لیے مہمانوں کے چکر میں. ایک دن ایسا ہوا سارے قرضے والے اکٹھا ہو گئے, اور سارے قرضے والے اکٹھا ہو گئے, کہنے لگے صاحب بابا مجھے دے دو میرا قرضہ, مجھے دے دو میرا قرضہ, اتنے دن ہو گئے, اتنے دن ہو گئے. اب سارے لوگ اکٹھا ہیں, اتنے میں ایک یتیم بچہ آتا ہے کچھ بیچتے ہوئے, کہیں سبحان اللہ. اب وہ بیچتے ہوئے کیا, جیسے چنا وغیرہ ہوتا ہے یا ریڑی وغیرہ لاتے ہیں, جی جی, وہ چیزیں وہ بیچ رہا تھا. امام حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ بچہ کیا بیچ رہا ہے, کہا میں فلاں چیز بیچ رہا ہوں, کہا یہ سارے میرے مہمانوں کو کھلا دے. کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بچہ خوش ہو گئے. یتیم تھا, بچہ یتیم تھا, بڑا دل سے معصومانہ باتیں نکالتا تھا. کہنے لگا کہ میں جو ہے در در بھٹکتا رہا,
दर दर इधर उधर चलता रहा। तमाम लोगों ने कोई 1 रुपए की ली, कोई 2 रुपए की ली, कोई 5 रुपए की ली, कोई 10 रुपए की ली, लेकिन ये बाबा मुझे मिले हैं, मेरा सारा सामान खरीद लिए हैं। बेशक, वाह जी। खुश होने के बाद में शेख सादी फरमाते हैं कि सबको खिला दे, सारा सामान सारे मेहमानों को खिला दिया, चने हो या कोई और चीज हो। जब सारा सामान खिलाने के बाद में कहने लगा बाबा पैसा दे दो, कहा ये सब लाइन में लगे हैं, तू भी लाइन में लग जा। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। कहा जब इन्हें मिलेगा तो तुझे भी मिलेगा। जी जी बेशक। अब देखिए, अब वो बच्चा क्या कहता है, रोने लगता है, कहता है मैं, मेरे बाप नहीं है, मैं यतीम हूँ, मैं, मुझे अपनी माँ की दवा लेके जाना है। मैंने अपनी बहनों को, 4 बहनें मेरी घर पे मौजूद हैं जिनकी जरूरत की चीजें लेकर के जाना है। मैं घर से बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं घर से बहुत गरीब आदमी हूँ, ये रेहड़ी चलाता हूँ, बेचता हूँ, तब मैं अपनी रोजी चलाता हूँ। अरे बाबा सुनो सुनो, मुझे तुम पैसे दो वरना हमारा सामान वापस करो। शेख सादी कहते हैं बेटा खामोश बैठ जा, जब इनको सारों को मिल जाए पैसे तुझे भी मिल जाएंगे। बेशक, वाह वाह। इतना कहना था, बच्चा रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। शेख सादी बैठे हुए हैं, कहते हैं क्या करूं यार, इतने तो पहले से कर्जदार बैठे हुए थे और इस बच्चे को भी बिठा लिया। लेकिन देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो अस्बाब को सबब को पैदा कर देता है। शेख सादी फरमाते हैं, कहते हैं इतने में एक शेख सादी का चाहने वाला आया, मानने वाला आया और नजराना पेश कर दिया। कितना नजराना पेश कर दिया? ज्यादा नजराना नहीं बल्कि 400 दीनार पेश किए। जब 400 दीनार पेश किए तो सारे लोगों को शेख सादी ने बांटा, उस बच्चे को भी बांटा और बच्चे को बांटने के बाद में वो बच्चा भी चला गया, सारे चले गए, 1 चला गया, 2 चले गए, 10 चले गए, एक शख्स बचा जो होशियार था। वो शेख सादी से पूछने लगा, कहने लगा शेख सादी जरा ये तो बता दो, जरा ये तो बता दो कि तुम आज तक नहीं दे पाए पैसे, आज कई साल हो गए, किसी के 3 साल हुए, किसी के 2 साल हुए, किसी का 1 साल हुआ, किसी के 6 महीने हुए, लेकिन आज तुम्हारी बारगाह में सारे कर्जे वाले इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद एक आया नजराने वाला, सारा नजराना देकर गया, सारा तुम्हारा कर्जा लोगों का अदा हो गया। तो कहा आज ये कैसे हो गया, वजह क्या है? शेख सादी फरमाते हैं तुम लोगों ने कर्जा दिया था, कर्जा मांगने आते थे तो कोई रोने वाला नहीं होता था, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना रहम आया उस यतीम बच्चे पर, उस यतीम बच्चों के सदक़े में तुम्हारे भी कर्जे माफ। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। उस यतीम बच्चे के चक्कर में तुम्हारे भी 3 मिनट बचे मेरे, यतीम बच्चे के सदक़े में तुम्हें भी कर्जा मिल गया। कहने लगे कोई रोने वाला होता तो तब का मिल गया होता। हमने कभी मांगा ही नहीं दुआ, हमने कभी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया ही नहीं, हमने अपना दर्द देखा, लेकिन हुजूर की मोहब्बत का दर्द होता। जाने इश्क़ मुस्तफा रोज़े फज़ो करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाज़ दवा उठाए। और माशाअल्लाह यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं ऐसे जो तकरीर के भी आशिक हैं, कहें सुभान अल्लाह। एक साहब ने कहा कि वो फला जगह जो तकरीर की थी वो कर दीजिएगा, अभी बैठे हैं कहीं पे। तो मैंने कहा यार कुछ नया भी बोलने दिया करो, वरना लोग कहेंगे कि ये यही तो नहीं है जो यहाँ बोल गए वही वहाँ बोल रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत है। वो कह रहे थे कि एक शेर वो पढ़ देना, बूंदाबांदी क्या होती है, अरे याद कर लिया करो, मैं पढ़ दूंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को रब की बारगाह में कुर्बान किया करो, अल्लाह के रसूल की बारगाह में कुर्बान किया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तुमसे राजी हो जाएगा तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। कामयाब होगी नहीं? वो शेर ये है, पढ़ दूं मैं कि सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, तो उठ के रातों को रोते हैं जब खिलकत सारी सोती है, तो उठ के रातों को रोते हैं जब खिलकत सारी सोती है। अपने सोते बेगा
बेगाने सोते हैं, माँ सोती है, बेटा सोता है, बीवी सोती है, शौहर सोता है, सारे के सारे सो रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो मेहरबान है, हमारे ऊपर जो हमारी हिफाजत करने वाले लोग हैं, वो अपनी मुसल्ला अपने जो है बिस्तरों पे सोते नहीं हैं, बल्कि मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में कहते हैं, मौला ये जो सो रहे हैं इन्हें दुनिया की तकलीफों से आजाद फरमा दे। कभी दुनिया की तकलीफों से आजाद होना चाहो तो अपने रसूल से मोहब्बत करो, अपने आका से मोहब्बत करो, अपना इश्क जो दिल के अंदर है उसको जगाओ, वरना दुनिया ये जानते हो, ये दुनिया एक नकारा तुझे बदनाम कर देगी। ये दुनिया में न दुनिया का रखेगी ना आखिरत का, ये दुनिया बर्बाद करने वाली चीज है। इस दुनिया में हम और आप अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारे, ताकि अल्लाह और उसका रसूल हम सबसे राजी हो जाए। मैंने जो ये तमाम थोड़ी सी बातें इस मुख्तसर से वक्त में मैंने अर्ज की हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला इस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाजें पढ़ा करो। एक सहाबी रसूल ने, बता दूं आखिरी बात है, सहाबी रसूल ने फरमाया था, क्या फरमाया था कि मेरी आंख में जख्म हो गया और मैं डॉक्टर तबीब के पास गया, उसने कहा कि हुजूर आपकी आंख तो अच्छी हो सकती है लेकिन आप नमाज ना पढ़ें। तो सहाबी रसूल ने कहा था कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में न जाने से नहीं रुकूंगा, यानी जरूर जाऊंगा। मैं अंधा होना तो दोबारा कर सकता हूँ, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और रब की मोहब्बत में नमाज छोड़ना कभी दोबारा नहीं कर सकता। नमाजें पढ़ा करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे घरों को आबाद फरमा देगा। तौबा इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा का विर्द कर लीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।